خان صاحب کا جو ویژن تھا عمران خان کا، وہ انفارچونیٹلی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. تو ہم اس آج کے دن لیبر ڈے کے اوپر ہم اپنے ورکر کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جب بھی خدا تعالیٰ نے موقع دیا کہ عمران خان دوبارہ اس ملک کے اوپر حکومت کریں گے، تو سب سے پہلی پرائیورٹی جو ہوگی وہ ورکر کمیونٹی کی ویلفیئر ہوگی. ورکر ہو یا کسان ہو یا جو بھی ہو، جس کے اوپر ریاست جو ہے وہ اس کی مضبوطی اور اس کی صحت جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے ان لوگوں میں کرنی ہے. تو انشاءاللہ تعالی عنقریب تو اس موقع کے اوپر پارٹی کی طرف سے ان کے ساتھ کمپلیٹ یکجہتی کے اظہار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. کل ایک تماشا لگایا گیا ٹی وی کے اوپر. سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہو رہی تھیں ان 6 لیٹرز کے بارے میں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جج صاحبان نے 6 جج صاحبان نے لکھا ہوا ہے. جیسا کہ میں ایک پہلے پریس کانفرنس میں کہہ چکا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس لیٹر کے جو مندرجات تھے ان کے عین مطابق آگے بڑھا جاتا. وہ خط جو تھا وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس کیا گیا تھا. سو اٹ ڈیزروڈ نوٹس بائی دی چیف جسٹس انڈر آرٹیکل 184(3). لیکن انفارچونیٹلی ویسا نہیں کیا گیا اور وہ ایگزیکٹو کو ایڈریس فارورڈ کیا گیا اور چیف پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ ایک کمیشن بنائیے اور اس کی جو اس کے ہیڈ کو بھی آپ ہی اس کا تعین کریں اور وہ اس معاملے کو دیکھے. اب ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس لیٹر میں جو 2 لوگوں جن کو امپلیکیٹ کیا گیا تھا ان میں سے ایک ایگزیکٹو بھی تھا، دوسرا آف کورس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کے آپریٹرز ہیں. تو ایک امپلیکیٹڈ شخص کو رسپانسبلٹی دینا کہ جی آپ ہی کمیشن بنائیں اور آپ ہی اس کا ہیڈ مقرر کریں تاکہ وہ اس کو انکوائر کر سکے، اس کو دیکھ سکے کہ کیا ہے، وہ خود بذات خود ایک کرائم تھا ہماری نظر میں، ایک جرم تھا جس کے مرتکب چیف جسٹس صاحب ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد کرنا یہ ہوا کہ جن صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا گیا انہوں نے ریکوز کیا. انہوں نے کہا جی کہ میں ایگزسٹنٹ ٹی او آرز کے انڈر کام نہیں کر سکتا اور میں جسٹس نہیں کر سکوں گا. تو اس کے بعد انڈر کمپلشن چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا، سو موٹو لیا اور 6 ججز کا 7 ججز کا تو ایک ریکوز کر گیا تھا. 7 ججز کا بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا اور وہ ریکوز کر گیا. باقی 6 ججز کا بینچ تھا. تو اس کی کل پہلی جو موٹ ہوئی تھی، اس سے پہلے ایک لیٹر لکھا گیا چیف جسٹس صاحب نے مختلف ہائی کورٹس کو لکھا جی کہ آپ بھی اپنی جو پروپوزلز ہیں آپ کی جو سجیشنز ہیں وہ دیجیے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ تو پہلے ہی دے چکی ہوئی تھی. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ نے جو اپنے جواب دیے ہیں وہ اس سسٹم کی انڈائٹمنٹ ہے. یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو لکھا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ان چیزوں کے جو کہ ان 3 اور ہائی کورٹس نے اپنے جوابات میں ان میں لکھے ہوئے ہیں. اگر وہ میرا خیال اگر آپ پڑھ لیں جوابات تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بیسک بات یہ ہے کہ ان تمام ہائی کورٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جو کنٹینشن ہے انٹرفیئرنس کی اس کو انڈورس کیا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے گئے کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور انٹرفیئرنس باہر کے اداروں کی طرف سے ہو رہی ہے. تو اب ان کانٹینٹس کو اگر آپ لے کے آگے بڑھیں تو چیف جسٹس صاحب کی ہمارے نزدیک ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان کو انویسٹیگیٹ کریں. لیکن کل جو ہم نے تماشا دیکھا ہے ٹی وی اسکرین کے اوپر، اس میں وہ سارا وقت جب کہ پروسیڈنگز ہو رہی تھی وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ انٹرفیئرنس میرے عہد میں نہیں ہوئی اور انٹرفیئرنس اندر سے بھی ہوتی ہے. کنسیکوینٹلی وہ پاکستان کی ورچولی تمام جوڈیشری ایٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، ایٹ لاہور ہائی کورٹ، ایٹ بلوچستان ہائی کورٹ، ایٹ پشاور ہائی کورٹ اور آلسو ججز سٹنگ آن آئدر سائڈ آف ہیم ان دیٹ سپریم کورٹ بینچ، ان تمام کی جو کنٹینشن تھی چیف جسٹس صاحب کی واحد آواز ہے جو اس کے ساتھ ایگری نہیں کر رہی تھی اور وہ اکیلی آواز یہ کہہ رہی تھی کہ انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی یا یہ کہ میرے دور میں انٹرفیئرنس نہیں ہوئی. حالانکہ وہ جو لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے لکھا تھا اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا تھا کہ ایک میٹنگ کے دوران، یہ اس وقت سینئر ٹیونی جج تھے
ان کی پریزنس میں ہم نے اپنے جو سبمیشنز تھی وہ کی تھی ریگارڈنگ انٹرفیئرنس بائی دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ بائی دی ایگزیکٹو. تو ان کا یہ کہنا کہ جی ان کے دور میں نہیں ہوا ڈز ناٹ مین کہ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی رہی یا انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی. ہماری کنٹینشن یہ ہے جیسے کہ پاکستان کے تمام جج صاحبان کی ورچولی اب یہ کنٹینشن ہے کہ انٹرفیئرنس پاسٹ میں ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے, اور جب تک ہم کوئی کریڈیبل میکنزمز نہیں ڈیولپ کریں گے اس وقت تک ہوتی رہے گی. اور ان کریڈیبل میکنزم کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو جن کو اوریجنل لیٹر آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے, دیٹ مینس دی ایگزیکٹو اینڈ دی انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ دیئر آپریٹرز, ان کے خلاف اگر آپ پیونیٹیو ایکشن نہیں لیں گے تو یہ انٹرفیئرنس جاری رہے گی. یہ ہماری کنٹینشنز ہے. سو آج کی سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کی تمام جوڈیشری کھڑی ہوئی ہے. یہ شخص پوری جوڈیشری کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. میرے دوست نے مجھے کہا تھا کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں. اس کے باوجود میں صرف کہوں گا کہ اس سارے کی جو اس کو ٹریس کر سکتے ہیں آپ ٹو ون کیس ہدیبیہ پیپر ملز. اس کے اوپر جب جب اس کے بعد جب ان کے خلاف ریفرنس کیا تھا فیض آباد دھرنے کے سلسلے میں, فیض آباد دھرنے کے بعد گیا تھا, تو اس میں بھی انہوں نے میرٹ کے اوپر رسپانس نہیں کیا تھا, اور بالکل آل شریفین کی طرح انہوں نے بھی ایک ٹیکنیکلٹی کا سہارا لے کے اپنے آپ کو بچایا تھا کہ میں کسی اور کی بسٹیٹس کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا. آل شریفین کی طرح رسیدیں انہوں نے بھی نہیں دی تھی کہ یہ پراپرٹیز کہاں سے آئی ہیں. سو ایک صرف کیس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور ان کا کانٹیکٹ میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے 2015 میں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ آپ کا بنیادی خد و خال جو ہیں آپ کے آئین کے اندر اس کے اندر فال کرتا ہے اور اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اب جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ جوڈیشری کا اپنا ذاتی ایشو بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. دیکھیں آپ کے آئین کے ہے اندر آرٹیکل 9 وہ کہتے ہیں ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے جو ہم سب پاکستانیوں کا ہے وہ ایک بنیادی حق ہے جو ہر اس شخص پہ جو اس ملک کا شہری ہے وہ اس کا بنیادی حق ہے ایکسیس ٹو جسٹس. اگر جوڈیشری کے اندر انٹرفیئرنس ہے اس کے پروسیس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جو ایکسیس ٹو جسٹس کا بنیادی حق ہے میرا آپ کا ہم سب کا وہ کمپرومائز ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری صرف ہمارے چیف جسٹس صاحب کا ایشو نہیں ہے یا ایون ان سارے ججز کا بھی ایشو نہیں ہے, وہ ہم سب کا ایشو ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات دیکھیں اس دنیا میں بڑے بڑے رائٹرز گزرے ہیں اور بڑے بڑے لکھاری گزرے ہیں, فلاسفرز گزرے ہیں, وہ کچھ باتیں کر گئے ہیں, کچھ اصول بتا گئے ہیں, وہ کسی خواب یا خیال میں نہیں بات کر کے گئے. ان کی بڑی ایک ویل ریڈ وہ لوگ تھے, انہوں نے بڑی ایک پرنسپلز دیے آپ کو جس پہ ایک ریاست جو ہوتی ہے اس کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں آج سے تقریباً 2500 سال پہلے سب سے پہلے بات کی کہ ریاست کے اندر جو فنکشنز ہیں 3 ستون جو ہوتے ہیں ایگزیکٹو, جوڈیشری اور لیجسلیچر, یہ ایرسٹوٹل کہہ گیا 2500 سال پہلے. اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر یہ تینوں فنکشنز ایک باڈی کے اندر کانسنٹریٹ ہو جائیں گے تو وہ پھر بادشاہت بنتی ہے یا ڈسپوٹزم بنتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ بنتی ہے. پھر اسی کے بعد ایک بڑا اچھا رائٹر آیا, جج تھا اصل میں, مونٹیسکیو. کیوں ایبسولوٹ پاور جو ہوتی ہے وہ کرپٹ بھی کرتی ہے آپ کو ایبسولوٹلی. یہ فرینچ رائٹر تھا. اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک ایسی باڈی بنا دیں ہم ملک کے اندر جس کے اندر کوئی چیک نہ ہو, یہ ایسا ادارہ بنا دے وہ کسی قانون کے پابند نہ ہو تو پھر وہ کام بھی ایسے کرے گا کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اگر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا تو پھر وہ کام ایسے کرے گا کہ ایبسولوٹلی وہ کرپٹ ہی ہو جائے گا. کرپشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے کھائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی قانون قاعدے کے تحت کام نہیں کرے گا, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, اس کو کوئی چیک نہیں ہوگا. اگر چیک نہیں ہوگا تو پھر قانون کا بیڑا غرق ہوگا اور بنیادی حقوق جو ہیں آپ کے پامال ہو گئے. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آپ نے ایگزیکٹو کے اوپر
چیک رکھنے کے لیے ایک کانسیپٹ دیا ایک ریاست نے جس کو کہتے ہیں آپ جوڈیشل ریویو. اب جوڈیشل ریویو کیا ہے؟ یہ جوڈیشری کا کام ہے کہ اس نے ریویو کرنا ہے کہ کیا ایگزیکٹو اور اس کے افسر، اس کے افسران جو کام کر رہے ہیں، کیا وہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یا قانون کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، کیا وہ کسی کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے کہ اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے. تو پھر جوڈیشری کا کام آتا ہے اس نے دیکھنا ہے میرا کوئی بنیادی حقوق پامال ہوا، آپ کا کوئی بنیادی حقوق پامال ہوا، تو اس ایگزیکٹو ایکشن کو اس نے آن دا ٹچ سٹون آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھنا ہے یا قانون دیکھنا ہے یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو اس کے لیے اگر جوڈیشری کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے تو اس میں بنیادی بات کیا ہوگی کہ جوڈیشری اس ایگزیکٹو کے انفلوئنس سے باہر ہو. اگر ایگزیکٹو جس نے میرے خلاف میرا بنیادی حقوق کو پامال کرنا ہے، اگر وہی جوڈیشری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہی جوڈیشری کو کنٹرول کر رہا ہے، اگر وہی جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئر کر رہا ہے، تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ وہ جوڈیشری میرے حق میں فیصلہ کرے گی یا جسٹس کرے گی، انصاف کر پائے گی؟ یہ ایز اے میٹر آف پرنسپل یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی انٹرفیئرنس ہے جوڈیشل پروسیس میں تو جوڈیشری کا جو کانسیپٹ ہے مجھے انصاف دینے کا، ایگزیکٹو پہ چیک رکھنے کا، وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. وہ irrelevant ہو جاتا ہے ایز اے انسٹیٹیوشن. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ورکنگ میں انٹرفیئرنس ہے. اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ میرے دور میں نہیں ہوئی انٹرفیئرنس. اگر آپ کے دور میں انٹرفیئرنس نہیں ہوتی بڑے احترام کے ساتھ تو یہ لیٹر نہ لکھتے. اگر انٹرفیئرنس بند ہو گئی ہوتی تو یہ لیٹر نہ آتا. دیٹ مینس اٹ از اے کنٹینیوس اینڈ ریکرنگ پروسیس جو چل رہا ہے اس وقت. اس کے علاوہ اب اس کو فردر اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ نے ریکمنڈیشنز لی، ویو پوائنٹ لیا باقی ہائی کورٹ سے. لاہور ہائی کورٹ کیٹیگوریکلی کہتا ہے اس ملک اس کے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، اور یہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ یہ ہوا میں بات ہو رہی ہے، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. کوئی جج پاکستان تحریک انصاف کے کسی کینڈیڈیٹ کو اگر ریلیف دیتا تھا، پچھلے میں 2 سال کا بتا رہا ہوں آپ کو، میں لاہور ہائی کورٹ میں زیادہ میری پریکٹس ہے، تو اس جج کی ایدر ٹرانسفر ملتان بینچ میں ہو جاتی تھی یا پنڈی بینچ میں ہو جاتی تھی یا بہاولپور بینچ میں ہو جاتی تھی. اس کے علاوہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہمیں نان اسٹیک ایکٹر سے بھی بارڈرز کے باہر سے دھمکیاں ملی ہیں پولیٹیکل کیسز میں. اگر ہم انصاف کرنا چاہ رہے تو ہمیں روکنے کے لیے. کوئٹہ ہائی کورٹ نے تو شعر و شاعری بھی لکھ دی ہے اور بڑے کلیئر ورڈز میں بتا دیا ہے کہ اس ملک کے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، ہمیں انصاف کرنے سے روکا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ججز آپ کے خود کہہ رہے ہیں، اور یہ ججز اگر کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ پرزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ہوگی. ان کو کیا شوق ہے بتانے کا کہ ہمارے پاس انٹرفیئرنس چل رہی ہے، ہمارا پروسیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. اگر جج آف دا ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، میرے کام میں ایگزیکٹو انٹرفیئرنس کر رہا ہے، وہ آپ ایز اے چارج شیٹ لیں. وہ ایلیگیشن نہیں ہے، وہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے، وہ چارج شیٹ ہے اس ملک کی ایگزیکٹو کے اوپر کہ آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. اب ایگزیکٹو نے ڈسپیل کرنا امپریشن یا برڈن آف پروف کہ ہم نہیں کر رہے. یہ ان کا الزام نہیں ہے، یہ چارج شیٹ لگائی ہے انہوں نے ایگزیکٹو کے اوپر. اب اس کو دیکھیں، اس کو آپ پچھلے 2 سال میں دیکھیں آپ کا جوڈیشل پروسیس نے کام کیا کیا ہے. ٹرائلز ہوتے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، اس میں پہلے تو کسی میڈیا کے شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. کس طرح ٹرائل ہوا، کس طرح چلا، کسی کو کوئی خبر نہیں. جو پتہ لگتا تھا، جو ہمارے وکلا جاتے تھے وہ بتاتے تھے نو انڈیپینڈنٹ اوور سائٹ آف دا میڈیا. تو وہ پبلک ٹرائل کے جو ڈیفینیشن ہے آئین میں، آپ کے قانون میں، اس پہ پورا نہیں اترتے تھے. پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جانا پڑا. کچھ میڈیا کے لوگوں کو ایکسیس مل گئی، لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے پک اینڈ چوز ہوتا ہے، ہر شخص کو نہیں اندر جانے دیتے تھے. پھر اس کے بعد
ہم نے کہا یہاں تو پبلک کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ آ کے ٹرائل دیکھے، جس کو ہم پبلک کہتے ہیں. تو کچھ 12 لوگ ہر تاریخ پہ آتے تھے جن کو ایک ڈبے میں بند کر کے بٹھایا جاتا تھا، اور وہ نہ مجھے پتا تھا کون لوگ ہیں، نہ ہمارے باقی وکلا کو پتا تھا، نہ عمران خان صاحب کو پتا تھا وہ کون لوگ ہیں، ان کو کس نے لا کے بٹھایا ہے. جب ان سے سوال ہم کرتے تھے آپ کون لوگ ہیں، یا تو وہ 100% تقریباً 99% خاموش ہوتے تھے یا جواب دیتے تھے ہم پبلک ایٹ لارج ہیں. تو ان سے پوچھا پبلک ایٹ لارج کا مطلب کیا ہے، تو ان کو وہ بھی نہیں پتا تھا. تو ان کو اس وجہ سے طوطے کی طرح رٹا کے بھیجا جاتا تھا آپ نے یہ جواب دینا ہے. پبلک ایٹ لارج کا مطلب ہے کہ اس ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس ملک کے جتنے لوگ ہیں، ان کا دل کرے تو کورٹ روم کے اندر جا سکتے ہیں، سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کورٹ روم میں جگہ ہے. اس وجہ سے پھر 12 گھنٹے کیس چلایا جاتا ہے. جج صاحب کو بھی جلدی ہے، بھول گئے کہ گولڈن پرنسپل ہے قانون کا کہ جسٹس ہرڈ از جسٹس برڈ. 12 گھنٹے کیس چلا، ڈیفینس کا رائٹ نہیں دیا گیا، 342 کی سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ کرنے دی گئی، اپنے وٹنسز نہیں پیش کرنے کی دی گئی آپ کو اپرچونٹی. پھر ٹرائل ہوا جس طرح خان صاحب کے ٹرائلز ہوئے. پوری دنیا کہہ رہی ہے، ہر وکیل کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرائلز پروسیجرل سیف گارڈز نہیں دیے گئے. یہ اس ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ جوڈیشیل پروسیس کے اندر انٹرفیئرنس نہیں ہے؟ میری ریزنیبل اپریہنشن ہے. عام آدمی بھی بیٹھے گا، اگر وہ سارے کو دیکھے گا، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے گا، تو اس کو یہی لگے گا کہ ہمارے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہے. ریاست کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو کنوکٹ کیا جائے بائی ہک یا بائی کروک. ہم نے کرنا ہے کنوکٹ. وہ سیکرٹ ٹرائل کیوں کیا گیا؟ ایک تو مقصد تھا اس ملک کی عوام سے چہرہ چھپانا ہے، نہیں دکھانی جھلک. دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں غیر قانونی، غیر آئینی، وہ بھی اس عوام تک نہ پہنچے. کیونکہ وہ بڑا فیمس رائٹر تھا انگلینڈ کا، جیرمی بینتھن. اس نے کہا تھا آل دا سینسٹر پلانز آر ایگزیکیوٹڈ بیہائنڈ دا ویل، کہ جتنے شیطانی کام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں. چھپانا تھا، نہیں دکھانا تھا کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں. لیکن یہ بھول گئے ان کیسز کی اپیلز بھی فائل ہوں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب ڈسکس ہو رہے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ کتنی فضول بات ہے، مذاقہ خیز بات ہے کہ ایک کیس میں خان صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے کہ انہوں نے سائفر کے کانٹینٹس کو ٹویسٹ کیا، اور اس ڈٹرمن کرنے کے لیے کیا کہ نہیں کیا، وہ سائفر اس کیس کے ریکارڈ کا پارٹ بھی نہیں ہے. تو کیسے آپ کو پتہ لگا وہ ٹویسٹ ہوا؟ آپ نے اوریجنل سے کمپیئر کیا. یہی چیزیں چھپائی گئیں تاکہ لوگ نہ بولیں، لوگ سوال نہ کریں، میڈیا سوال نہ کرے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا ٹرائل کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارا اس وقت دیکھیں، ایک اور بات بھی میں آپ پہ کر دوں ساتھ، اسے آروز دیں. وہ فیصلہ آتا ہے، ہمیں نہیں سنا گیا، اس میں نوٹس بھی نہیں کیا گیا. رات کو ہیئرنگ ہوتی ہے، لائیو دیکھی آپ نے، وہ آرڈر سسپینڈ ہو جاتا ہے کہ نہیں جی آپ الیکشن پروسیس کو سیبوٹاج کر رہے ہیں. ہم پہ یہ الزام بھی لگ گیا، حالانکہ ہم چاہتے تھے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جوڈیشری سے آروز لیں. اور پھر ہماری اپریہنشن سچ ثابت ہوئی. وہ آپ نے دیکھ لیا، یہ تو آروز نے جو بیڑا گرک کر لیا، 55 ارب روپیہ عوام کا ضائع کیا کہ چوری ہوا، مینڈیٹ والے لوگ ہمارے اوپر نافذ کر دیے. سب کو پتہ ہے فارم 45 پہ کیا ہوا. پھر بلے کے نشان کے کیس کی ججمنٹ آتی ہے، الیکشن کمیشن پھر ہمارے خلاف چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں. پھر وہ رات کو کیس فکس ہوتا ہے، وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. اب ہم نے ریزرو سیٹس کے کیس کا پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، 2 پٹیشنز سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تقریباً 4 ہفتے ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ کیس فکس نہیں ہوا. ہم نے فارم 45 سے ریلیٹڈ اوور آل ریگنگ پروسیس میں جو دھاندلی ہوئی ہے، جو آروز کا گھنونا کردار تھا اس الیکشن میں، ہم نے پٹیشن فائل کی، وہ ابھی تک فکس نہیں ہوئی. 9 مئی کے ایشو پہ بھی ہم نے 25 مئی کو ہم نے، ہاں بالکل 9 مئی کو جی جی ہم نے پٹیشنز فائل کی. ہمارے کیسز نہیں لگتے. ہم رجسٹرار کا صاحب کے پاس جاتے ہیں، ارلی ہیئرنگز کی درخواست بھی دے دی ہیں، ہمارے کیسز نہیں لگ رہے. تو کیا ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو اس ملک کا
نظام انصاف ہے اور جو اس کی سب سے بڑی عدالت ہے، کیا وہ ہمارے ساتھ فیئرلی ٹریٹ کر رہی ہے؟ میں الزام نہیں لگا رہا، یہ فیکٹس ہیں. ہمارے کیسز کیوں نہیں لگائے جا رہے؟ اب یہ ریزرو سیٹس کا کیس، میں آخری بات کروں گا، یہ اتنا کرٹیکل کیوں ہے؟ اس وقت بات چل رہی ہے اس ملک کے کچھ حلقوں میں، اور حکومت کے لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک آئین میں ترمیم لائی جا رہی ہے، اور اس ترمیم کا مقصد کیا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے ان کا ٹینیور 3 ایئرس کا کر دیں گے، اور وہ ہم فکس کر دیں گے کہ ایکسٹینشن کائنڈ آف مل جائے گی. تو اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں، جس طرح کا ڈرافٹ لا آ رہا ہے اس کے تحت کچھ ججز جو ہیں جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے آگے، ان کا ایز چیف جسٹس ٹینیور ختم ہو جائے گا، اور کچھ ججز کو 3 سال مل جائیں گے، اور انکلوڈنگ دا کرنٹ چیف جسٹس کی بھی ایکسٹینشن ہو جائے گی. اب یہ کیس ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہمارے ریزرو سیٹس کے کیس سے. وہ کیسے؟ اگر ہماری ریزرو سیٹ جو ہمارا آئینی حق تھا ہم سے لے کے دوسری پارٹیز کو دے دی گئیں، اگر وہ کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور ہمیں ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں تو ایسی آئینی ترمیم نہیں پاس ہو سکتی، نہیں آئین میں ترمیم کی جا سکتی، کیونکہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہوں گے. تو کیا پہلے آپ نے پریزیڈنٹ الیکٹ کیا، منورٹیز اور ہماری ریزرو سیٹس کے جو لوگ ہیں اور ویمن کے جو ریپرزنٹیشنز ہیں، اس کے بغیر پریزیڈنٹ کا الیکٹورل کالج پورا نہیں تھا، پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا. باقی آپ نے الیکشنز کیے اس کے تحت، فیڈریشن کا مذاق بنا لیا آپ نے. تو اس وجہ سے میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ اس چیز کو آپ سیریسلی لیں اور ہمارے ریزرو سیٹس کا کیس جو ہے اس کو فکس کریں، کیونکہ ہماری یہ بڑی اپریہنشن ہے، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. اور یہی عمران خان صاحب نے، کل میں ان سے ملا، انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اس وقت جس طرح چیف جسٹس صاحب چلا رہے ہیں اپنے عدالتی نظام کو، کیونکہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا.